بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 215 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ علم کے بارے میں ڈیٹیلز تھیں، تمام تر تفصیلات تھیں علم کے بارے میں، اور اب جو ہیڈنگ ہے میرے سامنے، اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیڈنگ یہ ہے: منازل قمر، والقمر قدرناہ منازل۔ پیج نمبر 216 پیج پہ کچھ بھی نہیں ہے، 215 پر ہیڈنگ تھی خالی۔ اب ہم آ چکے ہیں پیج نمبر 217 پر۔ منزل اول، آسمان دنیا پر چمکنے والا قمر اپنی سیر کمال کو پورا کرنے کے لیے چند منزلوں سے گزرتا ہے۔ ان منازل سفر میں دنیا اس کی خنکی اور تابانی سے استفادہ بھی کرتی رہتی ہے، اور وہ نقص و کمال سے اعتبار حالات زمانہ کی عکاسی بھی کرتا رہتا ہے۔ ایک منزل ہوتی ہے جب یہ قمر فلک طالع ہوتا ہے، سینکڑوں نگاہیں سوئے آسمان رہتی ہیں، لاکھوں دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، ارمانوں کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور گھروں میں مسرت کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ عہد ظلمت کا خاتمے کی عید، عہد نور کے آغاز کی عید۔ دیکھتے دیکھتے یہ ماہتاب جہاں تاب درجہ کمال کو پہنچتا ہے، اور 14 دنوں کے اندر اپنے کمال کی ساری منزلیں طے کر کے دنیا کے سامنے امکان کے عکس کمال کی نمائش کرتا ہے۔ اندھیروں کی روشنی، راہوں کا اجالا، بے چراغ گھروں کا چراغ، بے نور مکانات کا نور، غریبوں کا دیا، امیروں کی شمع محفل، فقیروں کی زندگی کا سہارا، اور رئیسوں کی خنکی چشم۔ پیج نمبر 218۔ مسافر شمع راہ سے بے نیاز، خانہ نشین چراغ۔ ایک مالک چراغ جگمگا رہا ہے اور ساری روشنیاں مدھم پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ دنیا ہے، دنیا امکان کی دنیا، حدوث کی دنیا۔ یہاں کمال ظاہر کے لیے لازوال ناگزیر ہے، یہاں کمال ظاہر کے لیے زوال ناگزیر ہے، عروج صوری کے لیے سیوط لازمی ہے۔ ایک رات کا مسافر کمال جب سفر کی منزل میں آگے بڑھتا ہے تو رقیبان کمال پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں گردش زمین حائل ہو جاتی ہے، کہیں سیر شمس۔ کوئی اس کمال کو بڑھنے نہیں دیتا، اور کسی میں بھی حوصلہ نہیں ہے کہ کمال ظاہر کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ دھیرے دھیرے یہ کمال ماہتاب پردوں میں چھپنے لگتا ہے۔ حریف کی طاقت کمزور رہتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے، کسی رخ سے صحیح اپنے جمال کی تابندگی کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن جب حالات بدل جاتے ہیں اور پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو قدرت بھی نظم عالم کو برقرار رکھنے کے لیے پوری طاقت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتی، اور نتیجے کے طور پر چند دنوں کے لیے نگاہ عالم سے روپوش ہو جاتا ہے، اور عالم تمام اندھیرے کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اسی وقت نور کی قدر ہوتی ہے اور روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نگاہوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور بدگمانوں کو اپنے اعتراض کا اقرار و اعتراف ہوتا ہے۔ راہ کمال میں حائل ہونے والوں کو دوام نہیں، وہ کتنا بڑا کرہ سہی، وہ کتنی ہی حسین دنیا سہی، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ سب راستہ چھوڑ کر ہٹ جائیں گے، اور ماہتاب درخشاں پھر اپنا جلوہ دکھا کر دنیا کو اپنے کمال سے فیضیاب کرے گا۔ پیج نمبر 219۔ دنیا یہی سمجھے گی کہ تحت الشعاع ڈوب جانے والا قمر اب کسی کو روشنی نہیں دے سکتا۔ منازل سفر تمام کرنے والا مسافر اب دوسرے مسافروں کو فیض نہیں پہنچا سکے گا، لیکن چند ہی لمحات میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سارے تصورات غلط تھے، اور باکمال اپنے کمال کی روشنی روک نہیں سکتا۔ ماہ فلک کو قمر بنی ہاشم سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ آفتاب کی شعاعوں پر زندہ رہنے والا چاند مہر امامت کے آغوش کے پروردہ قمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔
لیکن قمر کی تشبیہ اپنے اندر ایک معنویت ضرور رکھتی ہے۔ قمر بنی ہاشم کے منازل حیات کو بھی 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دور تکمیل: جب بچہ باپ کے سایہ تربیت سے فیضیاب ہو رہا تھا اور علی علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ اپنی تمناؤں کے مرکز کو اپنے مقصد کا آئینہ دار بنا رہے تھے، حسنین علیہ السلام کی محبتوں کی چھاؤں تھی اور ام البنین کی آرزوؤں کا سایہ۔ روح صحرا دعائیں دے رہی تھی اور تمنائے مرسل اعظم بلائیں لے رہی تھی۔ یہ دور زندگی سن 26 ہجری سے شروع ہو کر سن 40 ہجری پر تمام ہوتا ہے، جب آفتاب امامت ضربت ابن ملجم سے اپنے خون میں ڈوب گیا اور قمر بنی ہاشم اپنے کمال کی ساری منزلیں طے کر چکا۔ قمر فلک کے استکمال کی 14 منزلیں ہوا کرتی ہیں۔ قمر بنی ہاشم نے بھی زندگی کی 14 منزلیں آفتاب امامت کے زیر سایہ گزاری ہیں۔ پیج نمبر 220۔ ظاہری عمر کے اعتبار سے عباس علمدار نابالغ کی حدوں میں تھے، لیکن رشد و عقل و فہم و ادراک کے اعتبار سے درجہ کمال پر فائز تھے۔ 14 سال کی عمر میں حضرت عباس علیہ السلام کے کمال و فہم و ادراک میں شبہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ تاریخ میں ابن عباس کی شخصیت کا جائزہ لیں۔ ابن عباس مفسر قرآن، جرامت دنیائے اسلام کے معتبر ترین راوی اور علوم دین کے عظیم ماہر شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے نام پر دنیائے اسلام سر دھن رہی ہے، لیکن ان کی عمر بھی مرسل اعظم کے انتقال کے وقت اس سے زیادہ نہ تھی۔ ابن عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی عہد حیات دیکھا ہے جتنا حضرت عباس علیہ السلام نے مولا کائنات کا دور زندگی دیکھا ہے۔ ابن عباس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اتنے علوم و فنون کے ماہر اور اصحاب خاص میں شمار ہو سکتے ہیں، تو حضرت عباس علیہ السلام مولا کائنات کے نور نظر، پارے جگر، جان و دل اور روح رواں ہو کر اس عظیم مرتبہ کے حامل کیوں نہیں ہو سکتے؟ 14 سال کی عمر باصلاحیت افراد کے لیے کم نہیں ہوتی۔ عباس کی غیر معمولی صلاحیت تاریخ کے مسلمات میں ہے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ عباس علیہ السلام ظاہری نشو و نما کے اعتبار سے بھی عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ مسلمانوں کی 14 صدیوں کی تاریخ میں بے شمار ہیں جنہوں نے نہایت ہی کم سنی میں اعلیٰ درجہ کے کمالات کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مذہبی نظریات سے قطع نظر کرنے کے بعد بھی ایسے انسانوں کا وجود ہے جو غیر معمولی صلاحیت اور استعداد کے حامل ہوئے ہیں، اور عباس علیہ السلام یقیناً انہی افراد میں سے تھے جنہیں متعدد شواہد گزر چکے ہیں اور باقی آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عباس علمدار یقیناً ان افراد میں سے تھے جس کے متعدد شواہد گزر چکے ہیں اور باقی آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ پیج نمبر 221۔ کربلا کے میدان میں بنی ہاشم کے کمسن بچوں کا جہاد اور علی اصغر علیہ السلام کا اطمینان نفس گواہ ہے کہ بنی ہاشم کے افراد ایک انفرادی شان کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا قیاس دنیا کے دوسرے بچوں پر نہیں کیا جا سکتا، اور جب بنی ہاشم کے عام بچوں کا یہ حال ہے تو قمر بنی ہاشم کا کیا کہنا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے مولا کائنات کے زیر سایہ 14 سال کی طویل عمر استعداد و صلاحیت گزاری تھی، اور اس امام برحق سے شرف تربیت حاصل کیا تھا جس کی ایک نگاہ کرم کائنات میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ بذرہ گر نگہ مہر بو تو راب کھوند، بآسمان رو دو کار آفتاب کھوند۔ علی کی نگاہ مہر ذرہ کو آفتاب بنا سکتی ہے۔ فارسی کا یہ شعر تھا جس کا ترجمہ ہے، تو کیا اپنے نور نظر کو ماہتاب نہیں بنا سکتی؟ 14 سال کی عمر کے سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک تاریخی لطیفے کا ذکر بھی کر دیا جائے۔ یہ لطیفہ تاریخ کے طالب علم کے لیے خاص دلچسپی رکھتا ہے اور صاحب
تحقیق کے لیے تنقید کے عجیب و غریب مواقع فراہم کرتا ہے۔ اعظم گڑھ کے مایہ ناز مصنف مولانا شبلی حضور سرور کائنات کے وقت آخر کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے واقعہ قرطاس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ روایت و دوایت کے اعتبار سے ناقابل قیاس ہے۔ روایتی اعتبار سے صحابہ کرام کے بارے میں یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ محبوب کردگار قلم و دوات مانگیں اور وہ قلم و دوات دینے سے انکار کر دیں یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں۔ روایتی اعتبار سے یہ کمزوری ہے کہ اس واقعے کے راوی حضرت ابن عباس ہیں، جو اس وقت 13-14 سال کے نابالغ بچے تھے، اور نابالغ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پیج نمبر 222۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ابن عباس شرعی عمر کے اعتبار سے یقیناً نابالغ تھے، لیکن قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ یہ حیات پیغمبر میں ان کی عمر کا آخری درجہ تھا۔ اس کے پہلے وہ اس سے کم سن ہی رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کی عمر میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس کی جملہ روایات میں سب سے زیادہ سن کی روایت یہی روایت ہے۔ اس کے علاوہ تمام روایتیں 2-4 دن یا 2-4 سال کم عمر ہی کی ہوں گی۔ اب اگر وہ تمام روایتیں قابل قبول ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس روایت کو نظر انداز کر دیا جائے، اور اگر وہ تمام روایتیں ناقابل قبول ہیں تو ابن عباس کا روایات میں کوئی درجہ نہیں ہے کہ انہیں اتنی اہم اسلامی شخصیت بنا کر پیش کیا جا سکے۔ یہ کہنا قطعی غلط ہوگا کہ باقی روایات کو انہوں نے بالغ ہونے کے بعد بیان کیا ہے، لہٰذا ان کا اعتبار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اولاً تو اس روایت کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اسے یہ امتیاز حاصل نہیں ہوا، بلکہ تاریخ میں اس کے برعکس ثبوت موجود ہے کہ ابن عباس تا حیات یوم الخمیس کو یاد کر کے روتے رہے۔ پیج نمبر 223۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ علماء اخبار میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے کہ نابالغ کی روایت کو بلوغ کے عالم میں نقل کر دینا اسے معتبر بنا سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر علماء اس بات کا بھی احتمال دیتے ہیں کہ بلوغ کی دیانتداری بچپنے کی شرعی آزادی کا مداوا نہیں کر سکتی، اور بلوغ کی حالت میں نقل کر دینا روایت کے اعتبار کی سند نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ اپنے تمام تر سننے والوں کے لیے یوم الخمیس کو تھوڑا سا واضح کر دوں۔ یہ وہ دن تھا، جمعرات تھی وہ رسول مکرم اسلام کی رحلت سے پہلے، کہ اس جمعرات کو آپ نے جب کہ کاغذ اور قلم مانگا تھا اور آپ کو نہیں دیا گیا تھا، تو اس کو یہ بارے میں یہ کہا گیا کہ ابن عباس تا حیات یوم الخمیس کو یاد کر کے روتے رہے، اور اس پر پوری ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے اسی دن کے لیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 224 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے مشاہدات۔ تاریخی اعتبار سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حضرت عباس نے اس دور میں کن حالات کا مشاہدہ کیا اور ان کا کیا حاصل کیا۔ انسان کی تکمیلی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ان عناصر کا پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ سن 26 ہجری کا زمانہ وہ ہے جب امیر المومنین گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان حکومت کے دور گزر چکے تھے اور خلافت تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ خلافت کے دور و دوام کے بعد یہ بات تقریباً یقینی ہو چکی تھی کہ امت اسلامیہ میں اس بار گراں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور قوت و ملت کے جملہ مسائل کا حل علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ دوم نے وقت آخر شورا کی ایک ایسی ترتیب مقرر کر دی کہ ابن عباس کو فریاد کرنی پڑی کہ اب خلافت قیامت تک بنی ہاشم میں پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ نتیجہ بھی یہی ہوا کہ مولائے کائنات کے سامنے کتاب و سنت کے ساتھ سیرت خلفاء پر عمل کرنے کی شرط رکھ دی گئی، اور آپ نے یہ کہہ کر اس شرط کو ٹھکرا دیا کہ میں کتاب و سنت سے مختلف کسی قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پیج نمبر 225۔ حضرت عثمان نے وقتی طور پر اس شرط کو منظور کر لیا، اور اس کے نتیجے میں
تخت حکومت پر قابض ہو گئے۔ ابن ابی الحدید، ابن خلدون، طبری۔ ابن ابی الحدید نے 231-23 پر لکھا ہے، ابن خلدون 2-126، طبری میں 37۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو ریفرنسز ہیں نا 1، 2 اور 5 دیا ہے، طبری کے ساتھ 5 ہے، ابن خلدون کے ساتھ 6 کا دیا ہے، اور ابن ابی الحدید کے ساتھ 1۔ وہ پیچھے شاید ریفرنسز آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ ہم پڑھیں گے اس وقت، غالباً ان کی کچھ تفصیل ہوگی۔ بنی ہاشم کے دل پر یہ واقعہ ایک گہرا گھاؤ بن گیا، اور ہر ایک نے یہ سمجھ لیا کہ اب حکومت ان کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے، جن سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کامل، کتاب کامل، پیج نمبر 27، ابو الفدا، پیج نمبر 25 اور 26۔ تاریخ کے پہلے ادوار بھی بنی ہاشم کے حق میں کچھ کم مصیبت کے نہیں تھے، لیکن ان میں کم از کم اسلامی رسوم اور ظاہری سادگی کا رواج تو تھا۔ بنی امیہ سے تو یہ بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جس معاویہ کو خلیفہ دوم نے اپنے سیاسی مصالح کے تحت گورنر بنایا ہے، اس کا اقتدار اور مضبوط ہو جائے گا، اور بنی امیہ کو اسلام سے باقاعدہ کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ عثمان کی خلافت کے بعد ابو سفیان مبارک بات کے لیے آیا تو سب سے پہلے یہ جملہ کہا، اب تیم وادی کے بعد خلافت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اسے گیند کی طرح نچاؤ اور بنی امیہ کو مرکزی حیثیت دو۔ یہ ملک ہے، ملک، یہاں جنت و جہنم کا کوئی گزر نہیں ہے۔ طبری 11-357، مروج الذہب 1440، ابن عساکر 6407، صفحہ نمبر یہ دیے ہوئے، اور استجاب 2690۔ ظاہر ہے کہ بنی امیہ کے ہر گھر میں اس جعل سازی کا ذکر رہا ہوگا، اور معاویہ کے مظالم ان تذکروں میں مزید شدت پیدا کرتے ہوں گے۔ ایسے ہی ایک پرآشوب دور میں ابو الفضل العباس نے آنکھیں کھولیں اور اپنے گرد و پیش مصائب و آلام کی ایک دنیا دیکھی۔ پیج نمبر 226۔ شدائد کا سمندر موجیں مار رہا ہے اور مظالم کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ معاشرے میں ایک ہی چرچا تھا کہ بنو امیہ نہایت ذلیل، خبیث، سرکش اور باغی قوم ہے، اور بنی ہاشم روز اول سے مظلوم ہیں۔ یہ حالات حضرت عباس کے دل و دماغ پر نقش ہوتے رہے، اور آپ کے ذہن میں دین و مذہب کے ساتھ قوم و ملت کا درد کروٹیں لیتا رہا۔ علماء نفسیات کا کہنا ہے کہ 6 برس کی عمر انسانی تاثرات کی ابتدائی عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں انسان کے دل و دماغ پر سماج کے اثرات نقش ہونے لگتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے پورے معاشرے میں ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے دل و دماغ پر حالات کے نقش ہونے کے علاوہ ان کے علاج کے تصورات بھی ابھر رہے تھے۔ بچپنے کی حدیں طے ہو رہی تھیں، اور بنی امیہ کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے کسی جذبے کا تعلق دنیا داری یا راحت طلبی سے نہیں تھا۔ ان کے پیش نظر اپنے باپ کا کردار تھا، جہاں 25 برس کی مسلسل خانہ نشینی کے باوجود انقلاب و احتجاج کا کوئی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ 6 سال سے 10 سال کے اندر کا زمانہ اور شدت کا تھا۔ پورے اسلامی سماج میں ایک ہیجان برپا تھا، اور ہر طرف احتجاج و انقلاب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پیج نمبر 227۔ حضرت عثمان کی ناعاقبت اندیشی سے ایک عام طوفان پیدا تھا، اور ہر طرف ان کی زیادتیوں کا چرچا ہو رہا تھا۔ کہیں اصحاب رسول کے قتل کا ذکر، کہیں محبان آل محمد کے مصائب کا تذکرہ، کہیں حضرت ابوذر کی جلا وطنی کی فریاد، اور کہیں احکام شریعت میں ترمیم و تنسیخ کے خلاف شور انقلاب۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضرت ابوذر کو صرف اسلامی احکام کی تبلیغ کے جرم میں شہر بدر کیا گیا۔ مروج الذہب
پیج نمبر 438. ابن ابی الحدید 240. فتح الباری 613. تاریخ یعقوبی 147 148. بخاری زکوٰۃ. منی میں قصر پڑھی جانے والی نماز پوری پڑھی جانے لگی تھی. یہ اب کتاب کے حوالہ ہے. بخاری 2 یعنی والیوم 2 ہوگا غالباً 104. مسلم بخاری 2 104. مسلم 2 260. احمد 2 یہ والیومز ہیں. 148 پیج پر ہے یہ. بنی امیہ میں داد و خرش کا سلسلہ اس قدر عام ہو گیا تھا کہ اللہ کی پناہ ایک ایک نااہل کو لاکھوں کی دولت تقسیم کی جا رہی تھی اور مسلمانوں کا بیت المال اقربا پروری پر صرف ہو رہا تھا. علامہ امینی تابجاہ نے الغدیر میں ان عطایا کی ایک فہرست مرتب کی ہے جس کا مختصر خاکہ یہ ہے. اب یہاں پر ہیڈنگ دی ہوئی ہے. ایک ہیڈنگ ہے شخصیت کی، ایک جتنے دینار دیے گئے، اور ایک ہیڈنگ ہے حوالے کی. تو اب شخصیت ہے مروان، دینار 50,000 50 لاکھ. معرف یہاں پہ شخصیت میں نے مروان بتائی، دینار 5 لاکھ. حوالہ معرف 84، ابو الفدا 168، انصاف 38. یہ حوالہ جات ان کتابوں سے لیے گئے. ابن ابی سرح یہ شخصیت ہیں جن کو دیے گئے دینار 1 لاکھ. تاریخ ابن کثیر والیوم 7 صفحہ نمبر 152. طلحہ 2 لاکھ دیے گئے انہیں دینار. عبد الرحمن 25,60,000. حوالہ طبقات 96 پیج نمبر. مروج الذہب 434 پیج نمبر. یعقوبی والیوم 2 پیج نمبر 246. یعلا بن امیہ ان کو 5 لاکھ دینار. مروج الذہب حوالہ ہے یہ کتاب کا 434. زید بن ثابت 1 لاکھ. ذاتی ملکیت 15 لاکھ اور 2 لاکھ. استیاب والیوم 2 476. طبقات والیوم 3 40. انصاب والیوم 3 4. کل میزان جو اس سب کا بنتا ہے یہ سب بیت المال سے دیا جا رہا تھا. تو اب کل میزان جو بنا اس کا 43,10,000 دینار. اچھا اب آگے اور مزید تفصیل ہے. پھر وہی ہیڈنگس ہیں کہ شخصیت، درہم اور حوالہ جات. یہ تو دینار تھے اور یہ درہم ہے. دینار اور درہم میں ایک فرق ہے. دینار جو ہیں وہ سونے کے سکے ہوتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے. سونے کے سکے ہوتے ہیں ان کو دینار کہا جاتا تھا اور درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا. تو اتنی بڑی تعداد میں کسی کو 5 لاکھ کسی کو 25 لاکھ. ہم پیج نمبر 228 پر ہیں اس وقت. شخصیت حکم درہم 2 لاکھ. حوالہ جات انصاب والیوم 5 پیج نمبر 28. آل حکم 20,20,000. حارث 2 لاکھ. انصاب والیوم 5 پیج نمبر 52. سعید 1 لاکھ. انصاب پیج نمبر 228. ولید کو 1 لاکھ درہم اور عقد فرید حوالہ یہاں سے لیا گیا ہے والیوم 2 272 پیج نمبر. عبداللہ 6 لاکھ پلس 3 لاکھ.
فرید سے اس کا حوالہ لیا گیا ہے، والیوم 2 سے ہی، اور پیج نمبر 261، معارف پیج نمبر 84، ابن ابی الحدید پیج نمبر 222، پیج نمبر 22 ہے یہ۔ ابو سفیان 2 لاکھ دیا گیا ان کو، 2 lakhs درہم۔ شرح ابن ابی الحدید میں سے حوالہ لیا گیا ہے، والیوم 1 سے، اور پیج نمبر ہے اس کا 67۔ مروان 1 lakh درہم۔ طلحہ 3 crore and 22 lakh۔ طبقات والیوم 3 158 صفحہ نمبر۔ اس کے بعد ہے زبیر، ان کو دیا گیا ہے 5 crore 98 lakhs۔ حوالہ ہے اس کا انصاب والیوم 5 پیج نمبر 7، مروج الذہب والیوم 1 پیج نمبر 434، شرح بخاری باب برکہ غازی والیوم 5 پیج نمبر 21، طبقات والیوم 3 پیج نمبر 105، مروج الذہب والیوم 1 پیج نمبر 434۔ ذاتی ملکیت 3 crore and 5 lakh۔ اب اس کا کل میزان جو بن رہا ہے، جو بیت المال سے یہ سب کچھ لیا گیا، تو یہ کتنے درہم بنے؟ اس سے پہلے جو دینار کا تھا وہ 43,10,000 تھا کل میزان۔ یہاں پہ میزان جو کل بن رہا ہے درہم کا وہ 12 crore 67 lakh and 70,000۔ یہ بیت المال سے یہ سب کچھ دیا جا رہا تھا۔ یہاں پر رک کر میں یہ کہوں گی کہ کسی حد تک اگر چیزیں دیکھی جائیں تو عوام کا بیت المال سے پیسہ آج کے ہی دور کی بات لگتی ہے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں بھی تقریباً ایسے ہی حالات اور واقعات ہیں۔ چلیے آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں پیج نمبر 229 پر۔ اس کے علاوہ ایک آخری جرم جس کے بعد آپ کی زندگی محال ہو گئی اور آپ کو بالآخر موت سے ہمکنار ہونا پڑا، اصلاح حال کا تقاضا کرنے والوں کے ساتھ وہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی برتاؤ تھا جو سیاست کی دنیا میں شاید قابل قبول ہو لیکن سیاست مذہبی میں کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے وفود آتے رہے، حالات کی اطلاع کرتے رہے، اصلاح حال کا تقاضا ہوتا رہا، لیکن آپ کا صرف ایک جواب تھا، یہ مروان کی حرکت ہے۔ یہ امر وزارت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا صدر مملکت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں نے عاجز آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ مروان کو نکال باہر کیجیے، گورنروں کو تبدیل کیجیے، دوسرے اعمال مقرر کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی ہر موقع پر اصلاح امر کی کوشش کی اور درمیان میں پڑھ کر مفاہمت کرانا چاہی، لیکن خلافت کے نشے میں چور بادشاہ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ سکی اور مردانیت کے غلبے نے انہیں تباہ کر دیا۔ پیج نمبر 230۔ امت کا ایک مطالبہ قبول بھی کیا گیا تو اس انداز سے کہ ایک شخص کو گورنر بنایا گیا اور دوسرے کو اس کے قتل کا فرمان بھیج دیا۔ ابو الفدا والیوم 1 پیج نمبر 179، طبری والیوم 3 پیج نمبر 391۔ خط پکڑا گیا، حالات سے بد سے بدتر ہو گئے حالات، اور اختلافی جماعت نے ہر عذر کو سننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ موقع بھی آ گیا جب مسلمانوں کا یہ بادشاہ اپنے قلعہ میں محصور ہو گیا اور بے وفا امت نے اپنے حاکم کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ بے وفا کو یہاں پہ انہوں نے انورٹڈ کوماز میں لکھا ہے، بے وفا امت یعنی معنی خیز انداز میں اس کو کیا ہے کہ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ واقعی کیا وہ امت بے وفا تھی یا حکمران۔ بہرحال آگے علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ امت وہ گورنر جو بادشاہ کے دم قدم سے زندہ تھا اور جس کی ساری شخصیت اسی حاکم کی دی ہوئی چھوٹ کا نتیجہ تھی، اس نے بھی ہر ممکن امداد سے عملی انکار کر دیا اور شام کی فوجیں مدینہ کے باہر ہی ٹھہری رہیں۔ حاکم امت قلعہ میں محصور ایک ایک قطرہ پانی کا مطالبہ کر رہا تھا اور امت اپنی خلافت سازی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی کرم تھا کہ انہوں نے ایسے نازک موقع وقت میں بھی حاکم کی امداد کی اور اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال کر پانی بھیج دیا۔ اختلاف اپنے مقام پر ہے لیکن پیاسے کو پانی پلانا ایک اسلامی شعار ہے۔
ساقی کوثر کا طرز عمل صاف اعلان کر رہا تھا کہ اسلام میں واجب القتل کو بھی پیاسا نہیں قتل کیا جاتا۔ یہ جملہ بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، کربلا کے پیاسے یاد آتے ہیں۔ اب مولانا صاحب اور آگے لکھتے ہیں علامہ صاحب، حزب اختلاف خلیفہ کو واجب القتل سمجھتا ہے تو اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح پانی بند کر دیا جائے اور کسی شخص کو تیغ و خنجر کی بجائے تشنگی اور گرسنی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ 18 ذی الحجہ کو محاصرہ کرنے والی جماعت اپنے عزائم میں کامیاب ہوئی اور حزب اختلاف نے گھر کے اندر داخل ہو کر خلیفہ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ پیج نمبر 231۔ حالات کا صحیح جائزہ لینے والے جانتے ہیں کہ اس خون کی تمام تر ذمہ داری ان افراد پر ہے جنہوں نے انہیں تخت حکومت پر بٹھایا تھا اور پھر امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ذمہ داری اس مروان پر ہے جس نے ان کے نام پر ہر بد سے بدتر کردار کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتائج کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ شامی گورنر معاویہ بن ابی سفیان پر ہے جس نے امداد کا وعدہ کر کے حوصلے تو بڑھا دیے لیکن عین وقت پر اپنے لشکر کو مدینہ سے باہر روک دیا اور خلیفہ کے قتل کے بعد واپس شام بلا لیا۔ اس زوجہ رسول پر ہے جس نے اقتلوا غسلا کا نعرہ لگا کر ان کے خلاف آمادہ کر کے ان کا خون کرایا تھا۔ طبری والیوم 3 پیج نمبر 486 ہے۔ اتنے بڑے مدینے میں ایک ہمدرد جماعت کا نہ پیدا ہونا حیرت انگیز تھا، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ کی قومی اہمیت اور ان کے زوجہ رسول ہونے کے احترام کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ بات آسان ہو جاتی ہے۔ امت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے عقیدت تھی اور وہ ان کے ارشادات کو بڑی توجہ سے سنا کرتی تھی۔ اب اگر وہی خاتون اختلاف پر آمادہ ہو جائے اور کھلے عام قتل کا فتویٰ دینے لگے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ امت خلیفہ کے کسی احترام کی قائل رہ جائے اور ان کی حفاظت کو کوئی بھی شرعی امر سمجھے۔ یہ امت ایک ناکردہ گناہ گار کے خلاف اجتماع کر سکتی ہے اور جمل کا پورا ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے، تو اس کے لیے وہاں ہنگامہ کرنے میں کیا زحمت ہے جہاں سارے حالات اپنی آنکھوں کے سامنے ہوں اور حکومت کی بے راہ کا مسلسل مشاہدہ ہو رہا ہو۔ خلیفہ سوم کا قتل ہو گیا، لاش 3 دن تک پڑی رہ گئی، مسلمانوں میں جرأت دفن بھی نہ ہوئی۔ پیج نمبر 232۔ شام کے لشکر کو بھی یہ توفیق حاصل نہ ہو سکی اور آخر کار حزب اختلاف کے شدید احتجاج کی بنا پر مسلمانوں کے قبرستان سے الگ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ طبری والیوم 3 پیج نمبر 486۔ عثمان کا قتل ہونا تھا کہ حکومتوں کے زیر اثر رہنے والی امت نے اپنے کو بے والی و وارث سمجھنا شروع کر دیا اور ایک نئے خلیفہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ الامة والسیاستہ والیوم 1 پیج نمبر 45۔ ارباب حوث کے سامنے 2 ہی راستے تھے، پہلے یہ کوشش کہ خود ان کی جماعت کا کوئی آدمی منصب پر آ جائے اور اگر بدلے ہوئے حالات میں رائے عامہ اس بات کا موقع نہ دے تو کسی ایسے آدمی کو خلیفہ بنایا جائے جس سے خلافت کے نام پر بے بنا ذمہ داریوں کا مطالبہ کیا جائے اور ان کے پورا نہ ہونے کی شکل میں اس سے بھی اپنے عزائم کا انتقام لیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ زاد جماعت کے رکن اعلیٰ طلحہ و زبیر میدان میں آ گئے اور امت کے رجحان کا اندازہ کر کے اپنا نام پیش کرنے کی بجائے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے تقاضا کیا کہ آپ خلافت کو قبول کر لیں۔ آپ نے شدت سے مخالفت کی اور فرمایا، میں روز اول بھی اس امر کا اہل تھا لیکن اس وقت کی خلافت نہیں دی گئی تو اب اس کا کیا محل ہے؟ مجھے ایسی حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوئی دوسرا حقدار تلاش کر لیں۔ گرفتاریوں میں پھنسی ہوئی امت جائے تو کہاں جائے؟ مشکل کشائے وقت سے پھر فریاد شروع کی اور حضرت علی علیہ السلام نے کی 2 شرطوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ 10 سے 12 سال کے اندر اتنا عظیم انقلاب آ گیا کہ کل علی علیہ السلام کے سر پر شرطیں بار کی جا رہی تھیں اور آج ان کی تمام شرطوں کو اپنے سر پر جگہ دی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 233۔
شرطیں قبول کی گئیں اور ملائے کائنات نے بدرجۂ مجبوری مسلمانوں کی بیعت قبول فرمائی۔ بیعت تمام ہو گئی، لیکن طلحہ و زبیر کے دل میں یہ حسرتیں کروٹیں بدلتی رہیں کہ ہمیں حالات نے کس قدر مجبور کر دیا تھا کہ ہم جیسے مستحقین خلافت کو دوسروں کی بیعت کرنی پڑی۔ یہاں پر ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ کو ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ اس کو بہت اہم موڑ پر ہے اس وقت ہماری یہ کتاب میں جو ریڈنگ ہم کر رہے ہیں، تو اس کا انتہائی اہم موڑ ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔